اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سردار توقیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن پاکستان۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں قاری راشد صاحب جی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اپنے اسٹوڈیو میں، اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور مسائل پہ بات کی۔ ناظرین، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں ہم ان کو زیادہ اہمیت ترجیح دیتے ہیں، نیشنل بھی کرتے ہیں، انٹرنیشنل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے جو علاقہ ہزارہ، ایبٹ آباد، کے پی کے وغیرہ زیادہ ہم فوکس ہمارا اس پہ رہتا ہے۔ جو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک تو سوات سانحہ ہوا ہے، جس پہ سب سے پہلے ہم اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں، میں بھی، قاری صاحب بھی ابھی کریں گے۔ وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس پہ ریسکیو 1122 کی کارکردگی دیکھیں گے اور صوبائی حکومت کی کارکردگی، اس میں کیا کیا ان کی نااہلی ہوئی ہے۔ پھر دوسرا، ہمارے ایبٹ آباد شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں آ کے جو ندی نالے ہیں وہ پانی اور سیلاب، بلکہ رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے اب دوز بھی نکال لی ایبٹ آباد کے شہر سے۔ تو قاری صاحب آپ کا شکریہ ایک تو آپ آئے۔ دوسرا قاری صاحب، سوات والا سانحہ جو ہوا ہے، پہلے میرے حال میں اس پہ بات ہو جائے، تو اس کے بعد کیونکہ بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے اور سارے لوگ ویڈیو، سیلفی اور یہ چیز بناتے رہے ہیں، لیکن نہ ریسکیو 1122 کا کام ہوا ہے ادھر، نہ کوئی اور ریلیف آیا ہے۔ تقریباً میرے حال میں 2 گھنٹے تک، پونے 2 گھنٹے تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے ہیں، اور آخر یعنی ایک ایک کر کے وہ بیچارے لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار توقیر صاحب، پوری قوم کی طرح ہمارے دل بھی مغموم ہیں کہ انسانی جانیں اور دیکھتے دیکھتے سب کے سامنے 17 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اور 2 گھنٹے وہ مدد کے لیے چلاتے رہے۔ انسانیت دیکھ رہی تھی، سیلفیاں بن رہی تھیں، موبائل پہ موویاں بنائی جا رہی تھیں، ان لوگوں کی چیخ و پکار اس پانی کے شور میں بھی لوگوں کو اس کنارے پہ آ رہی تھی۔ بالکل آ رہی۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کا آپ نے کہا، وہ ساری باتیں نیشنل مین سٹریم میڈیا چینلز پہ یہ چیزیں بہت ہائی لائٹ ہو چکی ہیں۔ یہ نیگلیجنس ہے، یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بھی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کی بھی، کہ جو لوگ، سب کو پتہ ہے نا کہ مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے کہ طوفانی ریلے آ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ پاک انڈیا کی جنگ ہو چکی ہے۔ کسی بھی وقت جس طرح سے کشمیر کے اندر سے جو انڈیا کے زیر کنٹرول ایریا اس سے پانی چھوڑا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ اس فلڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو طے شدہ تھی کہ یہ سیلابی ریلا آ رہا تھا، کوئی ریلا سڈنلی زمین سے تو نہیں ابلا، آخر کہیں سے اس نے ٹریول کیا ہے نا۔ تو سردار صاحب جو ان چیزوں کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جو کنسرننگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ منحصل قوم، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ اس گورنمنٹ کے فیلئر ہے، اس کی نااہلی ہے۔ مہذب معاشرہ ہوتا تو اس وقت اس حکمران وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا۔ اچھا، این ڈی ایم اے نے جب شور اٹھا نا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ہائی الرٹ 2 دن پہلے جاری کیا تھا۔ اچھا، وہ اس کا تھوڑی بہت ہم نے تحقیق کی کہ ہمارے ذرائع کے مطابق وہ جو ہائی الرٹ ہوتا ہے وہ ان کی فائلوں میں ہی ہوتا ہے، وہ باہر نہیں آتا۔ اگر ہائی الرٹ ہوا ہوتا تو کچھ ایسے اقدامات وہاں پہ نظر آتے، جو ہارٹس بنے ہوئے ہیں ان میں ان کے بندے کوئی ہوتے یا سارا کچھ اس طرح سے ہوتا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سردار صاحب، آپ کسی بھی جگہ جائیں نا، جس طرح نیشنل ہائی ویز جاتی ہیں، اس طرح ریور ایکٹس بھی ہوتے ہیں جہاں سے نہریں گزرتی ہیں، وہ ایریا کسی کی ملکیتی رقبے نہیں ہوتے، اور اس میں یہ چیزیں طے ہیں۔ یہ آلریڈی ایس او پیز بنی ہوئی تھیں، یہ آلریڈی یہ چیزیں وارن تھیں کہ دریا سے 200 میٹر تک کوئی شخص بھی کنسٹرکشن نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ سوات میں بھی لاگو ہے؟ یہ لاگو ہے، ہر جگہ پہ لاگو ہے۔ اچھا، دیکھیں نا، جب آپ دریا کے کنارے، مجھے یاد آ گیا پھر، جی جی، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے کہ سوات میں بھی لاگو، وہ حلقہ ہے امیر مقام کا، جی جی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ جی جی، اور امیر مقام صاحب کا ہی 5 منزلہ کے 6 منزلہ ہوٹل جو ہے وہ دریا کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا سردار صاحب، ہاں جی، اس سے پہلے بھی آپ کی ٹی وی سکرینز یہ چیزیں دکھا چکی ہیں، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ اور پھر وہاں کی جو دیکھیں نا، چاہے امیر مقام کا گرا ہے
یا شہرام خان کا گرا ہے؟ گرا نہیں ہے، وہ ابھی ہے میں کہتا ہوں پانی کے فلڈ میں بہ گیا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا 200 فٹ کے ہٹ کے پیچھے کرنا ہے، 200 فیٹ تو وہ تو خود انہوں نے بنایا ہوا. دیکھیں بات سنیں، اب میں تھوڑا سا اس پہ بھی آپ سے بھی معذرت ہوں کہ 200 فیٹ ہوگا یا 200 میٹر ہے، 200 فیٹ ہوگا. جس طرح NHA کے ارد گرد کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، روڈ کے اتنے فٹ ادھر اتنے فٹ ادھر تو ہو رہی ہے نا. چاہے وہ NHA رسپانسبل ہے، وہاں پر آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے کہا جی معطل کر دیجیے، AC معطل کر دیا، فلانا معطل کر دیا، اور بھائی وہ معطل ہو گئے، 1 مہینے بعد دوبارہ آ جائیں گے نا. یہ معطل کیا وہ انسانی جانیں واپس آ سکتی ہیں؟ بالکل. پھر آپ کی وہ جو ریسکیو کی گاڑیاں پہنچی ہیں، آپ نے ان کو کس طرح سے، اب دیکھیں نا، کیا ان کے پاس کوئی بوٹس تھیں، کیا ان کے پاس کوئی ڈرونز تھے، کیا ان کے پاس کوئی لائف سیونگ جیکٹس تھیں، کیا وہ ڈرون کے ذریعے بھی تو وہ جیکٹس پھینک سکتے تھے نا. وہ ٹیوبز پہ ہمارے بچے جو عام سوئمنگ پولز میں ٹائروں کی ٹیوب گاڑیوں کے زندگی بچاتے ہیں، تو کیا جن لوگوں کے ہوٹلز تھے وہ لوگ راتوں رات بنا کے، وہ ادارے، وہ اتھارٹیاں کہاں پر سوئی ہوئی تھیں کہ ان لوگوں نے اتنی پختہ کنسٹرکشن دریا کے کنارے کی. آپ دور کیوں سبات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ہرنوئی میں آپ کے ڈپٹی کمشنر نے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھی یہ انہوں نے آرڈرز پاس کیا، دفعہ 144 لگا دی. اب دیکھیں وہاں پہ بھی تو چرپائیاں یا ناران چلے جائیں. لیکن یہ بات کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ ان کو پہلے خیال نہیں آتا؟ ایڈمنسٹریشن کا امتحان یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے نا اصل میں. دیکھیں اچھا، اس میں ایک حکومت ہے اور ایک انتظامیہ ہے. دیکھیں جن لوگوں کو آپ ووٹیں دے کے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، لیجسلیشنز کن کا کام ہے؟ ان کا کام ہے. وہ قوانین بناتے ہیں تو ان قوانین کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر سب سے بڑا چیک جو ہوتا ہے وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ بلدیات کا ہے، چاہے وہ صوبائی ہے، چاہے وہ قومی ہے. کیا یہاں پر اداروں کی کارکردگی کو کسی نے کین آبزرور بن کر کبھی اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ لوگوں کو بتایا؟ میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سے اتفاق کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کون سا ادارہ ہمارا یہاں پہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ کوئی ادارہ نہیں ٹھیک کام کر رہا. اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میڈیا پہ بھی تھوڑا سا شور آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ابھی میں اگلا جو میرا وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کوئی کہ 1.5 ماہ پہلے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ثناء اللہ صاحب ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ، ان کی قیادت میں ایک اجلاس ہوا ہے، تو وہ اس کو بعد میں آئیں گے. لیکن یہ پہلے آپ دیکھیں نا کہ ابھی انہوں نے ہرنوئی میں آپ دیکھیں انہوں نے ٹھیک بڑا اچھا کام کیا بھائی جی، ٹھیک ہے. جو پکنک سپاٹ والا ہے وہ جگہ انہوں نے وہاں پہ پانی پہ 144 لگا دی. ذرا سا ہرنوئی سے پیچھے چلے جائیں نا تو لوگ پانی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کر لیں میں یہ مجھے آپ یہی بات کہتا ہوں نا، پھر تو اچھی طرح سے ہونا چاہیے. ساری پیٹرولنگ میرا سے لے کر یہ جو ندی دوڑ آ رہی ہے ہرنوئی جس کو آپ بول رہے ہیں، انہوں نے تو پکنک سپاٹ جہاں پہ جھولے لگے ہوئے ہیں کچھ ایریے کو انہوں نے پابند کیا ہے. آپ کی بات کی میں تائید کروں گا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عزیز آباد چلے جائیں، سوڑی کے پل کے پاس سے چلے جائیں، تھوڑا سا اگر وہاں پہ تو لوگوں نے وہی ڈیرے لگائے ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ان بارشوں میں کیا پتا کس وقت وہ ریلا آ جائے، اور وہ ہم لوگوں کو خود بھی ایک ذمہ دار شہری کے، میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی اپنی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے مقامات کا سفر کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ جو سلائیڈی ایریا ہوں. اب دیکھیں ناران کا غان کے سفر پہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ یہ حادثات ہو چکے ہیں، بہت سارے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پل بہ گیا تھا اور ابھی تک وہ عارضی پل پہ ہی لوگ آ جا رہے ہیں. یہ آپ مانڈری والا پل آپ بتا رہے ہیں، اور وہاں پہ سر ٹریفک کی گھنٹوں لائنیں لگی رہتی ہیں. اور کوئی دیکھیں نا کہ کتنا ٹائم پہلے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا نا. ایک طرف نہیں، آپ مجھے میری پارٹی کا تانا مارتے رہتے ہیں. ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیاح کو زیادہ یعنی کہ وہ کریں گے. اپنے قائد کی بات کروں نا، آج کل آپ تو جو عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، عمران خان ہی قائد ہے نا. اب میں ظاہر ہے نکل جاتے ہیں ادنا سا کارکن ہوں، میں اقتدار پارٹی سے ہٹ کے آدمی ہوں. اچھا میں نے زندگی میں جن جماعتوں میں رہا اور میں نے اقتدار میں ہمیشہ ان جماعتوں کی مخالفت کی ہے، اور جس کی سب سے بڑی آپ کے سامنے ہے کہ ہم بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں سے نہیں ہیں. بھائی ہمیں تو نہ
کوئی ٹھیکہ چاہیے. اچھا جی اگلے میں سردار صاحب ایک اگلے اس تھوڑی پہ آتے سی ہیں جی. ہاں جی میں تھوڑی سی ٹورزم کی بات کی. دیکھیں نا سوات پہ بھی ٹورزم کے لیے کہاں سے آئے؟ پنجاب سے لوگ آئے, ڈسکا سے آئے, سیالکوٹ سے آئے, اور ان کے گھروں میں جو میتیں تو گئی گئی, مگر ہماری اس گورنمنٹ کی نااہلی کہ جن گاڑیوں پہ ان میتوں کے تابوت رکھ کے بھیجے گئے بڑی واسا کی کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیاں میں دیکھی ہے وہ یلو یہ ہماری گورنمنٹ یا اس ہماری پارٹی کے یہ چند جو حکومت سے چمٹی ہوئی جھونکے ہیں نا, یہ اس پارٹی کا تشخص لوگوں کے سامنے مجروح کر رہی ہیں. اچھا یہ معطل کیوں کرتے ہیں؟ ان کو برخاست کرنا چاہیے, نوکری ان کی ختم کرنی چاہیے, الٹا سزائیں دیں. ان کے کیسز کو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, پشاور ہائی کورٹ کو سو میٹو ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ بھی رسپانسبل ہیں اس کے, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, لینڈ اینڈ ریونیو کا کوئی اہلکار ہے, یا کوئی حکومتی عہدیدار ہے, کوئی سپریم کورٹ صوبائی وزیر اعلیٰ سے لے کر نیشنل ڈیزاسٹر کے جتنے بھی مینجمنٹس کے جو لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو رسپانسبل ہونا چاہیے بغیر نہیں. نوکریوں سے ان کو سسپینڈ کریں جی, نوکریوں سے سسپینڈ کریں, سزا پھر ہوتی ہے. ہاں بالکل ختم کریں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی پولیس والے نے کسی کے ذات زیادتی کر دی, وہ ڈی پی او یا آر پی او کے پاس پہنچ گیا, ڈی آئی جی کے پاس, تو اس نے کہا جی میں اس کو سسپینڈ کرتا ہوں. بھائی سسپینڈ ہو گیا تو کیا تنخواہ اس کی بند ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ عرصے بعد وہ کہیں اور جگہ آپ ختم کر دیں گے. نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ان کے غصے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, ورنہ یہ یہاں پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. اچھا جی ابھی آپ دیکھیں کہ مونسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں ایبٹ آباد میں, بلکہ سارے ملک میں شروع ہوئی ہیں, اور سیلابی علاقے جو ہیں, ہمارا ایبٹ آباد میں تو 10-15 منٹ کی بارش تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی, بلکہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی بھی بارش اہمیت نہیں ہوتی رہی ہیں, اور ایبٹ آباد بالکل نیٹ کلین تھا. ابھی جو کل جو بارش ہوئی ہے میرے حال میں شام کو 14-15 منٹ بارش ہوئی ہے, اس نے سارا جل تھل کر دیا. میں وہاں پہ کینٹ چوک میں تھا تو میں نے زندگی میں پہلی بار وہاں پہ اتنا پانی دیکھا ہے کہ وہ وہاں پہ پانی تینوں اطراف جمع ہو گیا. اگر آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں دیکھی ہوں گی, میری نظر سے بھی ایک پوسٹ گزری ہے, یہاں کا ایک لوکل چینل ہے, اس نے اپنی اس پہ لگائی ہوئی تھی. وہ ابدوز نکل آئی تھی, ابدوز آئی ہے. وہ کوئی کشتی پہ کوئی بچوں کو لے کے نا, تو وہ چپو والی کشتی ہے, فوارہ چوک سے اس بندے نے ٹریول کیا آپ کی برنال کے وہ جو پیچھے ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹلز کا جو چوک ہے, اس سے تھوڑی چڑھائی تک. اچھا وہ بندہ, گاڑیاں تو بند ہو گئی, کہ ڈبے بند ہو گئے, سزوکیاں بند ہو گئی, موٹریں بند ہو گئی. اب وہاں پر یہ نااہلی کس کی تھی؟ آپ نے دیکھا سربن چوک سے جو پانی کے سورس تھے, جو پانی کے نالے تھے, ان پہ تو با اثر خاندانوں کی, با اثر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں. بالکل قبضے کر. جو شہر کا اگر انتظامیہ کے پاس نقشے نہیں ہیں تو میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. اگر کسی انتظامی افیسر کو, کسی محکمے کے بندے کو, یہاں پر کیا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ سرے سے باہر نکال رہے ہیں, یہاں پر آپ کی گورنمنٹ کے کنٹونمنٹ بورڈ الگ سے کام کر رہا ہے, یہاں پر ایبٹ آباد میونسپل کمیٹی الگ سے کام کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صوبائی گورنمنٹ کے ادارے, جو واسا کا ادارہ ہے, جو ایریگیشن کا ادارہ ہے, جو یہاں پر نالوں پہ قبضے کون کروا رہا ہے؟ آپ کالا پل پہ چلے جائیں, آپ پبلک سکول پہ چلے جائیں, آپ جتنے بھی راستے میں, آپ اسلام کوٹ, میں یہاں پر بتاؤں, میں مانگل بانڈا پیر خان سے آتا ہوں, اب میرے راستے میں 4 بڑے مشہور و معروف نالے آتے ہیں جن کی اگر میئرمنٹ محکمہ مال کے کاغذات میں دیکھیں تو ان کی 80 فٹ 84 فٹ 120 فٹ, اب موقع پہ وہ 2 فٹ 4 فٹ ہیں. اب مانگل سے دیکھ لیں, مانگل سے آپ نکلیں, مانگل سے آپ جیسے نکلتے ہیں, آپ پہلے آپ آ جائیں یہ سیئیں دا کٹھا علی افضل جدون صاحب کے گھر کے ساتھ, وہاں دیکھیں اس نالے کی کیا حالت ہے. دیوار چین بھی ہے نا وہاں پہ. چلیں دیوار چین تو وہ پیچھے, وہ تو اچھا میں آپ کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے آگے آئیں. اب وہ جب آپ اس نالے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں, مجھے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹی ایم اے کے وہ اہلکار جو تنخواہیں لے رہے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے,
کیا انہوں نے جا کے موقع پہ دیکھا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ لوگوں نے انکروچمنٹ کر کے وہ نالے اپنی ملکیت وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہی آپ کو سنیں جی، سنیں کالا پل پہ پلازے بنے ہوئے، اس میں آ جائے گا نا، اس میں آ جائے گا. آج سے 1.5-2 ماہ پہلے ایک ہوا ہے جی، ایک اجلاس ہوا ہے جس میں ڈپٹی کمشنر جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ رانا ثناء اللہ ہیں، نہیں رانا نہیں ہے، ثناء اللہ خان ہے. اچھا ڈی ایف او گلیات تھے اس میں جی، اسسٹنٹ کمشنر ایبٹ آباد زر یار خان تورو تھے. اچھا انڈر ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اور تمام ٹی ایم اوز اور متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بڑی چائے شائے بسکٹ کیک وہ بڑی اچھی میٹنگ تھی. اچھا ضلعی انتظامیہ کے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے، اچھا اس میں دیکھیں کون کون سے علاقے آتے تھے جہاں پہ تجاوزات تھی، اور انہوں نے بلا امتیاز آپریشن کر کے یہ مونسون کا استقبال کرنا تھا کہ پانی آئے گا تاکہ یہ بند نہ ہو. اچھا جی، اس میں تھے جی آپ کے بلال ٹاؤن، حسن ٹاؤن، ہرنو، مین بازار. اچھا جی، بس سٹینڈ، کنج کے حال، مین شاہراہ ریشم جس کا ہم ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، میرپور، کاکول، جھنگی اور دیگر ملکہ علاقوں کے علاوہ کامسٹ یونیورسٹی سے لے کر کمپلیکس تک کئی نالے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بعض مقامات پر نالے ریت، مٹی اور تعمیرات میں دب کر ختم ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر مقامات پر باقاعدہ تجاوزات کھڑی کر دی گئی ہیں جن پر دکانیں، پلازے اور مکانات تعمیر ہو چکے ہیں. ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے ساتھ نا. اچھا ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کیپٹن ریٹائرڈ ثناء اللہ خان نے اجلاس میں 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا کہ ندی نالوں اور قدرتی گزرگاہوں پر قابض عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف بھرپور اور بلا امتیاز آپریشن کیا جائے گا، اور یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہر سرکاری نالا دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں بحال نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. سن لیں پہلے میں یہ جب میرے پاس ان کا وہ آیا، جب ساری منٹس آئے میٹنگ کے، تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جی یہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں نا کہ اب بھی ساون آیا نہیں ہے، بارشیں ہوئی نہیں ہے، لیکن پہلے سے انتظامات شروع ہو گئے. لیکن مجھے کیا پتا تھا، سن لیں آپ، پھر پوری بات پھر آپ جواب دینا نا. یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ پھر ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے کی بات آپ جی یہ اس وقت کا اجلاس ہے جس کی منٹس آپ بتا رہے ہیں. اس وقت یہ، اس کے بعد یہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نظر نہیں آیا. کہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ اچھا انہوں نے میڈیا اور سول سوسائٹی اور شہریوں سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں. آپ نے سردار صاحب مجھے آپ بتائیں اس پہ اب کہاں تک عمل ہوا ہے؟ سردار صاحب میں اس سٹیٹمنٹ کو سن کے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. ہاں جی. انہوں نے یہاں پر سول سوسائٹی کی بات کی. سول سوسائٹی چیخ کے، آپ کے لوکل میڈیا گواہ ہے اس چیز کا. ہم نے یہ کوئی پہلی بار تو نہیں اس چیز پہ بات کر رہے، ہم نے اس سے پہلے درجنوں پروگراموں میں ان آفیسرز کو پرسنلی ملاقاتیں ان کے سامنے کر کے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی. کیا یہاں پر ایریگیشن، اب تو بدقسمتی یہ ہے نا، مقروض ملک کے اندر آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ سے اسسٹنٹ کمشنر ہے. اچھا ایک بات آپ کی ایڈ کر دوں کہ میں تو دیکھ کے یہ فکر حیران ہو گیا، پہلے میں بول گیا تھا 1206 کنال زمین نالوں کے نیچے ہے جن پر قبضہ ہوا ہے. 1206 کنال، 1206 کنال. میری بات سنیں نا، 1206 کنال تو یہ ایبٹ آباد کے سراؤنڈنگز میں جن کو آپ اربن ایریاز کے ساتھ سمجھتے ہیں. اچھا اگر وہ زمینیں آپ دیکھیں، آپ 1200 کنال زمینیں کون ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کیا نالوں کے اوپر جب قبضہ ہوتا ہے کیا راتوں رات ہو جاتا ہے؟ نہیں، راتوں رات کیسے؟ کیا محکمہ مال کی نشاندہی کے بغیر ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں کینٹونمنٹ بورڈ میں ہو، آپ کینٹونمنٹ بورڈ کی مرضی کے بغیر آپ ایک دیوار نہیں لگا سکتے. اچھا یہ جب سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے آیا تھا، جی 3 سال پہلے، 2 سال بہت سارا سیلاب آیا تھا. سوئی گیس آفس کے ساتھ ایک راستہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، جب مشہور ہے، نالا ہے نا، وہ نالا ہے، اس کے ساتھ جو فیکٹری بنی آپ دیکھیں نا، نہیں اگر وہ بات کسی بتا کی رہا ہوں ملکیتی 2 فٹ جگہ ہے نا تو اس نے 10 فٹ سرکار کی. یہ پچھلے سال جب وہ سیلاب آیا نا اس کے بعد آپریشن ہوا، وہ وہاں پہ ایک راستہ بنا ہوا تھا نالا، میرے حال میں وہ 4 فٹ جب پل کا. سن لیں آپ سیٹھی مسجد والے نالے کو دیکھ لیں، یہ تو بالکل سامنے ہے نا، یہ آپ کے پاس ہے. اچھا
بالکل ہمارے آپ پاس ہے، اس گھر کو کے کیوں پاس دیکھیں، ہے. آپ سمال انڈسٹری کا جو نالا جا رہا ہے آپ کے آفس کے بالکل ساتھ سے، جی ہاں، آپ اس میں کتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے. وہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا سوئی گیس کے، وہ کتنی چیزیں نقصان ہو گیا تھا سوئی گیس آفس کا بھی وہ سارا. اچھا وہ انہوں نے پانی جی سوئی گیس کے آفس میں جمع ہو گیا. 4-5 پیچھے ان کے 5-6 پیچھے نا گھر ہیں، انہوں نے غیر قانونی ظاہر ہے وہ راستہ کیا ہوا تھا. پچھلے 2 سال پہلے جب سیلاب ہوا تو انہوں نے آپریشن کر کے وہ راستہ ان کا ختم کیا. انہوں نے کہا جی یہ غیر قانونی، اور بھی نالا تھا لیکن انہوں نے کہا جی چلیں اس کو. اچھا وہ اب کیا ہوا کہ آہستہ 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 دوبارہ سے انہوں نے پورا گاڑی کا راستہ بنا لیا اور نالا پھر 4 فٹ ہو گیا. اچھا ابھی مجھے بتائیں، سامنے ایک چیز ہے، روڈ کے بالکل سامنے. وہ اگر آپ ناظرین کو بھی برا نہ لگے نا، ان کو دی ایک وہ محاورہ ہے کہ خیشہ جی کوٹھا چڑھنے بھی نالا سے کوٹھا ٹھانے بھی نالا سا. یہاں پہ جو 30 چیک اینڈ بیلنس والی ہیں نا وہ خود انڈیکیٹ کرتی ہیں یہاں سے ایسے کر لو. اچھا جن لوگوں کی، اچھا جب فوٹو سیشن کی بات آتی ہے تو سارے بڑے خوش ہو کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بھائی آپ موقع پہ وہ آفیسر جو اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں، ہر اسسٹنٹ کمشنر آپ دیکھیں نا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، جو ایریگیشن کا ایکسین ہے، جو اس کا ایس ڈی او ہے، جو اس کا اوورسیئرز ہے، جو اس کے سٹاف کے لوگ ہیں، کیا وہ نالوں کو مانیٹر نہیں کرتے؟ ان کا کام ہی ہے. ان کے پاس ڈاکومنٹس میں ان کی میئرمنٹ ریکارڈ پڑا ہوا ہے ان کے پاس. پھر محکمہ مال کے پاس آپ کے ہر ندی نالے کے کتنے کرم کی اس کی وڈتھ ہے، کتنی اس کی لمبائی ہے، یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. آپ کرتے نہیں کرتے. ہمارے افسر نہیں، ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ ہمارے افسر پیچھے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، یہ ہوا بھی ہے، پچھلے سال ہوا تھا کہ ابھی 6 مہینے پہلے، وہ ویگو ڈل ہے. اب وہ کروڑ روپے کی تو گاڑی ہوگی ٹھیک ہے، اس کا ڈیزل کا خرچہ 7-4-5 گن مین آج کل جو گن مین ہم کروڑ ہی لگا دیتے ہیں نا، جو آئے وہ تو 2-2 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. ڈالا ہم کہہ دیتے ہیں نا، 4-4 کروڑ والی گاڑیاں بھی ہیں. اتنا خرچہ کر کے 4 گن مین ساتھ لے کے تو پتہ ہے کیا کرنے آئے ہیں؟ ریڈی پہ ٹماٹروں کا ریٹ پوچھنے آئے ہیں. میں اس دن منڈی میں یار کیا یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کی ہے کہ آپ کے ساتھ 2 گنر ہیں، آپ کا سیکٹری ہے، آپ کا سٹینو ہے، 3-4 آدمیوں کا ایک کنوائے ہوتا ہے. تو وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں کیلے کس طرح درجن ہے، یہ ٹماٹر کیسے کلو ہے؟ اس نے کہا جی اب 200 روپے کی دھڑی ٹماٹر آج کل بک رہے ہیں. یہ بات تو ہے سردار صاحب، حکومت نے قیمتوں پہ کنٹرول تو کیا ہے. ویسے نہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو چھوڑیں آپ. یہ بائی دا وے سردار صاحب، میں یہاں پر میں ارباب اختیار سے سوال کرنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل یا جو صوبائی سطح پہ ارباب اختیار ہیں، جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، میں عوام کی طرف سے کسی بھی سیاسی اختلاف سے بالا تر ہو کر یہ بات کروں گا کہ ایبٹ آباد کے شہریوں کو اگر آپ نے پرامن پرسکون زندگی دینی ہے، جن کی آپ ووٹیں لیتے ہیں، بلال ٹاؤن پہ آپ چلے جائیں، آپ سپلائی ترکنہ ان ایریاز میں چلیے، لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصان ہو چکے ہیں، گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں، ان کی کارپیٹڈ، ان کے فرنیچرز، ان کے گھروں کے اندر پانی اس حد تک وہ تفن میں وہاں پہ جی نہیں رہے، عذاب بنی ہوئی ہے زندگی. آپ سپلائی کے ایریے میں چلے جائیں، یہ آپ دیکھیں نا، ایریگیشن ڈپٹی کمشنر صاحب اگر اتنی عوام کی خدمت کے لیے وہ اس طرح کی پریس، تو ان کو ضرور ان چیزوں پہ ایبٹ آباد کا کل منظر ڈپٹی کمشنر صاحب کے گیٹ کے آگے بھی تو یہی منظر تھا، پنجپیر چوک میں بھی تو یہی منظر تھا. کیا سربن چوک میں کوئی جھیل، عطاباد جھیل سے تو بڑی وہاں پہ جھیل بنی ہوئی تھی، عیدگاہ کے اوپر چوک تک پانی تھا. تو کیا ایبٹ آباد کا اس موسم میں باہر نکل کے کسی نے وزٹ کیا؟ کوئی عوامی نمائندہ نظر آیا؟ چلے آپ شہباز شریف کی باتیں کرتے نا، بڑے بوٹ پہن کے بارشوں میں، اور میں کہتا ہوں بڑے بوٹ پہن کے ڈی سی کو دفتر سے لے کے بڑی گاڑی پہ آ کے دیکھ لیتے کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ نالوں کو واگزار کروائیں، ایریگیشن کے پاس، محکمہ مال کے پاس، نالوں کے اوپر تجاوزات کسی عام آدمی کی نہیں ہیں، یہ ان سیاسی لوگوں کے، یہ ان سیاسیوں کے چمچوں کڑچوں کی ہے. جو صوبائی وزیر لینڈ اینڈ ریونیو نذیر عباسی صاحب، آپ کا تعلق تو ایبٹ آباد سے ہے، آپ ایبٹ آباد کے اندر کی جو صورتحال بارشوں میں ہوتی ہے نالوں کے بندش کی وجہ سے،
تو آپ محکمہ مال کو ایریگیشن کو بلا کے یہ بات کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ نالے جو کاغذوں میں ہے، جس طرح سردار صاحب نے کہا 1200-1300 کنال زمین غائب ہے، 1206 کنال، ان نالوں کی زمین غائب ہے، اور کن لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے؟ بڑے بڑے سیاسی مگر مچھوں نے ڈالی ہوئی ہے، اور ان مگر مچھوں کے جو آگے چھوٹے چھوٹے چمچے ہیں نا، انہوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ دیکھیں جی، ابھی میرا جو خیال ہے، میں جو سمجھتا ہوں، علی خان کو باہر نکلنا چاہیے، نکلنا چاہیے، مشتاق غنی کو نکلنا چاہیے، رجب عباسی کو آنا چاہیے، رجب عباسی، افتخار خان کو سامنے آنا چاہیے، نذیر عباسی کو آنا چاہیے، علی اصغر خان کو آنا علی اصغر چاہیے، خان صاحب کو آنا چاہیے، کلندر لودھی صاحب کو آنا چاہیے، یہ ٹائم ہے، تحصیل میئر آپ کے سردار شجاع کو آنا چاہیے، یہ ٹائم نہیں، یہ قیادت یہاں پر گورنمنٹ، ایم این اے، ایم پی اے، تحصیل میئر، ضلعی اور لوکل سطح کے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، یہ سب کا سب پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ جتنے ووٹیں لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ ٹائم ہے کہ ابھی یہ باہر آئیں، باہر آ کے اپنی پریزنس دکھائیں، اور یہ ساری انتظامیہ کو ساتھ کور دکھائیں، روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا کو ساتھ بلائیں، ہمیں ساتھ بلائیں۔ آپ سمال انڈسٹری چوک سے، مین روڈ سے آپ اپنے دفتر تک آئے ہیں، کیا آپ کو جا کے گاڑی واش نہیں کرانی پڑی؟ سر یہ تو انڈیا کا حصہ ہے، پاکستان کا تو حصہ ہی نہیں ہے۔ اس نالے کو دیکھ لینا جو آپ کی بغل کے نیچے ہے، یہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے نا۔ حضور والا آپ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو کیوں بول رہے ہیں؟ کیا یہ یہاں کی جو سمال انڈسٹری کی انتظامیہ ہے، جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، کیا یہ اس کی نااہلی اور نیگلیجنس نہیں ہے کہ وہ آج 3 سال سے وہ پلی اسی طرح حادثات کا سبب بن رہی ہے، اور اس کے درمیان سے جو نالا گزر رہا ہے، اس نالے کے اوپر انکروچمنٹ برحال جی، یہ ہم تو بولتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے صرف بولنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، بیلچہ اٹھائیں، ہمیں کہیں ہم بیلچہ اٹھائیں گے ساتھ آپ لوگوں کے۔ اچھا، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان بارشوں میں، میں ایبٹ آباد کے اسپیشلی میں کنزیومر رائٹ پروٹیکشن کونسل کے ان ساتھیوں کا، ایبٹ آباد کے عوامی اتحاد کے لوگوں کا، جن لوگوں نے والنٹیئرز کے ساتھ ہم نے مختلف جگہوں کی خود پانی کی نکاسی میں بذات خود حصہ لیا ہے جی، صحیح ہے، ہم نے وہاں سے وہ پانی کو نکاسی آپ کے لیے وہاں پہ انتظامیہ کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں آنے کو تیار تھا۔ میرے خیال میں جی اس میں یہ ہونا چاہیے، چلیں پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، میرے خیال میں ایک وفد بنا کے ہمیں جانا چاہیے ڈی سی صاحب کے پاس کہ جی جو آپ نے یہ پریس ریلیز کیا تھا تو اس پہ کتنا کام ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، ہمیں میڈیا کو بتائیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کی اسی رپورٹ کو لے کے انشاءاللہ میں کمشنر فیاض علی شاہ صاحب جو ایک منجے ہوئے سینئر بیوروکریٹ ہیں اور ایبٹ آباد میں ایز اے ڈپٹی کمشنر کام کر چکے ہیں، میں ان سے بھی، اور ثناءاللہ خان بھی ایک بڑے ہی درد دل والے انسان ہیں، نوجوان انسان ہیں، بڑا انرجیٹک ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوارڈینیشن کریں گے، تعریفیں نہ ہم کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ ان کی تعریفیں نہ کریں، وہ اس لیے یہ نہ کریں کہ ان کا کام ہے، یہ وہ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ جو آپ نے پچھلے اجلاس میں آپ نے اس کی رپورٹ کیا لی ہے، اور ایبٹ آباد میں اگر رپورٹ ٹھیک ہوئی ہے تو یہ نہ ہوتا نا، یہ باتیں نہ ہوتی، آپ کا کام ہے اور آپ کو یہ کرنا یہ چاہیے اور کرنا انشاءاللہ پڑے گا۔ ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں جب تک ایبٹ آباد کے نالے، ایبٹ آباد کی لوگوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی، اس پانی سے جان نہیں سکتی۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور قاری صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔